बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजलो करम से खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आपको जैसे पता है मेरी सब्सक्राइबर को कि आज एक बावली औरत मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, जैसी भी है मुझसे एज में बड़ी है और मेरी खाला की जगह है, तो ऐसी बार बार बातें मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को ऐसे में बोलती रहूं। नहीं, मेरे माँ बाप ने ऐसी मेरी तरबियत की है कि मैं उनके लिए ऐसे बोलूँ कि औलाद ऐसी पैदा की है, गुनाह में इजाफा करूँ नहीं। अगर वो बोलती है तो वो बोलती रहे, उसकी अपनी अपनी तरबियत की बात होती है। लेकिन जो बातें होती हैं ना वो एक्सप्लेन करना अपने सब्सक्राइबर के सामने रखना मेरा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारी बहन भाइयों जैसे हैं। और आगे मैंने भी पहले वाली वीडियो में बोला था कि उनके खिलाफ मैं बात नहीं सुन सकती। अगर आप लोग मेरे बारे में बात करो तो मैं इस बात को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना मैं उनके लिए कोई लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर मुझे बोला गया था कि तुम इसके सॉरी वो राबिया सिलाई वालों के लिए तुम वीडियोस क्यों बनाती हो, तुमने ये राबिया सिलाई वालों को बोला है, ये कहा, ऐसा कहा है। तो इसकी मैं उस अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकी, मैं डिटेल नहीं बता सकी कि क्या हुआ था, मैं क्यों उनके खिलाफ हूँ, क्यों मैं उन पे वीडियोस बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी मैं वीडियोस बना के ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या हुआ है राबियास लाइव वालों के और मेरे दरमियान, मैं क्यों उन पे वीडियोस बनाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो क्यों गए थे लाहौर ये भी मैं शेयर करूँगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। जो चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जी चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं पहले बताती हूँ कि मेरी और राबिया सिलाई वालों की दुश्मनी क्या है। जैसा कि आपको पता है कि राबिया सिलाई वाले गए थे उम्रे पे और उस टाइम में भी उनकी उस टाइम नहीं बहुत पहले की सब्सक्राइबर थी राबिया सिलाई वालों की। वीडियो चाहे मैं कम कम ही उनकी वॉच करती थी, लेकिन उनके चैनल को मैंने सब्सक्राइब तब से किया हुआ था जब से वो कराची होते थे और उनकी वीडियो को देखा करते थे कभी कभी। लेकिन जब वो उम्रे पे गए तब मैंने भी उनको काफ़ी ज़्यादा मैंने उनको मैसेज किए। मैंने बोला कि आप लोग मेरे लिए भी दुआ करना है, तो अच्छी अच्छी ज़ियारतें आप लोगों ने दिखानी है, हमारी सारी फैमिली के लिए दुआ करनी है उधर जाके। हालांकि मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके आई हुई थी। तो इसके अलावा मैंने हमेशा से उनको अप्रिशिएट किया था। लेकिन जब हमारी प्यारी राबिया आंटी उम्रा करके आई हैं, उन्होंने जो शो ऑफ किया है, उन्होंने जो झूठ बोले, मैं फिर भी कमेंट करके उनकी वीडियो में बोला कि राबिया आंटी आप उम्रा करके आई हैं, आपको उम्रे का पास रखना चाहिए, क्योंकि उस जगह जाने के लिए लोग तरसते हैं, चाहे जितनी मर्जी कोई दौलतमंद हो, लेकिन उधर से जब बुलावा नहीं आता तो उधर कोई जा भी नहीं सकता। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह पाक के घर का बुलावा आया है, आप अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत करके आए। दूसरा झूठ उस औरत ने ये बोला कि उसने अपने हाथ में सोने के कंगन पहने हुए हैं जो अभी तक उसके हाथ में बाजू में मौजूद हैं, सॉरी उसके बाजू में मौजूद हैं। उसने ये झूठ बोला है कि ये मेरे कंगन जो है ना ये एक आर्टिफिशियल कंगन है, ये सोने के नहीं है, मतलब कि गोल्ड के मैंने नहीं पहने। हालांकि वहाँ से चांदी के बर्तन भी ये लोग लाए थे। उन्होंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की थी ना कि जैसे ये लोग कहीं विजिट पे गए हुए थे और वहाँ से वापस आते हैं तो उनको इतने ज़्यादा गिफ्ट भी लोगों ने दिए थे। वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी इंसान को गिफ्ट दे भी ले भी वो उनका अपना प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मैंने तो उनको ये बोला था कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं, आप शो ऑफ क्यों कर रही हैं, जब से उम्रा करके आए आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये रिप्लाई मुझे किया था राबिया आंटी ने ही, और उस रिप्लाई को लेकर मैंने उनके लिए वीडियोस बनाई थी। उनकी वीडियोस बनाने के बाद मैं एक दिन स्कूल गई हूँ और जब मैं उस क्लास में पहुंची हूँ तो पीछे से जी जब मैंने किया है मोबाइल यूज़ तो इंस्टा पे मुझे इतनी ज़्यादा कॉल्स आई हुई थी राबिया सिलाई वालों के इंस्टा की तरफ से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंस्टा में मेरी ऐसी प्राइवेसी है, कोई बंदा ना चाहते हुए भी मेरी कोई भी इंस्टा यूज़ नहीं कर सकता है।
اور نہ ہی میں کسی بندے کی کالز اٹینڈ کر سکتی ہوں، میرے انسٹا میں یہ آپشن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے بولا کہ کیا ہوا ہے، تو ہمارے پیارے ایمن انکل نے، یہ میں بعد میں آپ کو رابعہ کے بتاتی ہوں، ایمن انکل نے مجھے کہا ہے آپ نے ہمارے لیے اتنی ویڈیو بنائی ہیں، ابھی میں یوٹیوب کریٹر سے بات کرتا ہوں، آپ کا چینل میں ختم کرواتا ہوں، دوسرا میں آپ کو اسٹرائک بھیجتا ہوں، آپ نے بنا پوچھے ہمارے تھمبنیل اپنے پہ ہماری پک لگائی ہوئی ہے۔ میں نے بولا جی موسٹ ویلکم، آپ اگر کرتے ہیں تو کریں، مجھے بتا دیں کس ٹائم آپ نے میرے چینل کے لیے کچھ کرنا ہے، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جو اس رابعہ عورت نے میرے لیے جو مجھے کو میسج کیے، جو مجھے میسج کیے، میں نے اتنے میں غصے میں ہوگی نا، میں اسکرین شاٹ بھی کسی کا لیا کسی کا نہیں لیا۔ اس ٹائم سے یہ مجھے کہتی ہے، تم کہتی ہو کہ رابعہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، صحیح میں کہتی ہوں نا، یہ ہیپی والوں کے لیے بھی میں نے ویڈیوز بنائی تھی، میں ان کو اسی وجہ سے اپریشیٹ کرتی ہوں، اسی وجہ سے میں ان کے حق میں ویڈیوز بنا رہی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھے دونوں میاں بیوی ہیں، ان جیسی تربیت میں سمجھی ہوں کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں یہ چھچورے دونوں، رابعہ اور رابعہ لائف والے، ایمن انکل اور رابعہ آنٹی، یہ میری چاچو کی ایج کا احمد اور میری خالہ سے بھی بڑی ہے رابعہ، جو رابعہ خود کو چھوٹی بچی بولتی ہے۔ اب میں ان کو ادب و دائب سے نہ بلاؤں، میں ان کو بولوں رابعہ احمد، تو کتنی غیر مناسب سی بات ہے۔ اور پھر میں نے اسی وجہ سے ان کو انکل اور آنٹی بولتی ہوں، اور یہ مجھے کہتی ہیں آنٹیاں، خود آپ مجھے آنٹی بول رہی ہو، تو رابعہ آنٹی انسان کی جو عمر ہے نا، ایج، وہ اس کے فیس سے پتہ چل جاتی ہے آپ کی جو ہے۔ پھر یہ لوگ گئے تھے اس دن کرنے کے لیے، انہوں نے بولا تھا نواز نے، کہ نواز بھائی نے اور اس احمد انکل نے، کہ ہم اپنا بدلہ لینے کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب سے یہ لاہور سے آئے، ان کے شکلیں جو ہیں وہ پریشانی بہت ہی ان سے لگ رہا ہے، چہرے بہت ہی پریشان ہیں، اللہ جانے بہت ہی، یہاں سے وہ گئے تھے باتیں کر کے ہم جائیں گے ادھر، کسی پہ ہم کمپلین کروانے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی پہ بھی کوئی بھی کمپلین فی الحال نہیں ہوئی ہے۔ زہر صرف مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہیپی والوں نے علیز مدر کے خلاف کمپلین کی ہے، لیکن ابھی فی الحال ایمان انکل اور نواز بھائی کا مجھے نہیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ کی ہے یا نہیں کی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا۔ تو جو مجھے بولتی ہے، تو خود تم کیوں ان کو بولتی ہو؟ مجھے بتاؤ، تم منا اور منی کیوں بولتی ہو؟ احمد اور رابعہ کو منا، احمد منا اور رابعہ منی، تم جو مرضی بول سکتی ہو، دوسرا بندہ نہیں بول سکتا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ویڈیو بناتی ہوں نا، میرے خلاف بات کرو نا، میرے خاندان کی طرف آپ نہ پہنچو، لیکن رابعہ آنٹی ایسی ہیں نا، وہ ہاتھ میں چاروں کہتے ہیں نا کہ پورا دن پوری رات ہاتھ میں موبائل ان کے ہوتا ہے، خود تو پڑھ نہیں سکتی، کہتے ہیں پڑھ نہیں سکتی، پھر ان کو کون پڑھ کے دیتا ہے انگلش کے کامنٹس؟ وہ اردو میں لکھتی ہے، لیکن اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں کہتی ہوں کہ اس عورت نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب بھی کسی کو ریپلائی دیتی ہے نا، چاہے وہ اس کے اپنے سبسکرائبر ہی نہ ہو، اتنا بری طرح سے وہ جواب دیتی ہے نا کہ بندہ سن کے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ عورت کیسی ہے۔ تو جو عزت کرتا ہے نا، کروانا چاہتا ہے عزت، وہ دوسرے کی عزت کرے۔ آج کل یہاں پہ واٹی پہ کسی کا کوئی خاندان نہیں بیٹھا ہوا، کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں بیٹھا ہوا، نہ ہی واٹی کسی کے باپ کی وراثت ہے کہ ایک بندہ کام کرے دوسرا نہ کرے۔ جیسے یہ بڑے یوٹیوبرز ہیں، یہ کہتے ہیں ہم کام کریں، چھوٹے یوٹیوبرز نہ کریں، ریئیکشن والے یہاں سے بھاگ جائیں، ہم جو مرضی کریں، اوورسیز سے بیک لیں، اوورسیز سے پاکستانیوں سے پیسے لیں، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب کی انکم سے گھر بھی نہیں چلتا ہے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو چکی ہے نا کہ گھر کا خرچہ بھی مشکل سے لوگ چلاتے ہیں، اور یوٹیوب کی انکم سے کون ایسا پاگل ہے جو بولتا ہے کہ میں یوٹیوب کی انکم سے اپنے بچوں کی پڑھائی بھی کرتا ہوں، گھر کا خرچہ بھی چلاتا ہوں، گھر کی چھوٹی موٹی مرمت ہی میں کرواتا ہوں؟ تو یہ سارا جھوٹ ہے، کوئی بندہ بھی ایسے اپنے یوٹیوب کی انکم سے نہیں کر سکتا ہے۔ ان کے یہ بھی ہو گیا، پاک ولیج والے ہو گئے، پاک ولیج فیملیز والے ہو گئے، رابعہ سلائی والے ہو گئے، ان لوگوں کے ملینز میں ویوز نہیں آتے ہیں، جو لاکھوں میں آتے ہیں نا، 2 لاکھ آگے، 8 لاکھ آگے، 10 لاکھ، ان کی کروڑوں میں آمدن ہے، مہینے کی یوٹیوب سے ارننگ ہے۔ ان لوگوں کا ہے کہ واقعی وہ لوگ کام کریں، ان لوگوں کی کتنی ہوں گے؟ ان لوگوں کے 38 کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، اتنے ہو گئے،
تو یہ لوگ کیسے گھر کا خرچہ کریں گے؟ احمد والے کبھی کبھی رابعہ احمد گاڑی 2-3 بار بازاروں میں پھیرتے رہتے، پیٹرول ڈیزل سستا ہے، کبھی گھر کا کام کروایا، کبھی ٹور پہ لگائے، کبھی ادھر لگائے، کبھی ادھر لگائے، بچوں کی نہ تعلیم پہ فوکس ہے، نہ ہی کوئی بچیوں کی تربیت پہ فوکس ہے، تو پھر یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے آگ بگولا ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ لوگ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ریئیکشن والے میرے اوپر بات کریں، جو اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے الو پاگل بنایا ہوا ہے، جو ہمیں اپنے حق لال کی کمائی بیچ بیچ کے ہمارے بینک اکاؤنٹس بھر رہے ہیں نا، ان لوگوں تک ریئیکشن والوں کی ویڈیوز نہ چلی جائیں، ان لوگوں کو عقل شریف نہ آ جائے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ تو میری کوئی دشمنی نہیں ہے رابعہ آنٹی سے اور احمد انکل سے، میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ انہوں نے جو میرے بارے میں کہا تھا، رابعہ نے جو مجھے میسیج کیے تھے، ان کو لے کر میں رابعہ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی ہوں، کبھی میں اس کے حق میں کوئی ویڈیوز نہیں بنا سکتی۔ آج کی ویڈیو بنا کے میں نے یہ ایکسپلین کر دیا ہے کہ میری ان سے دشمنی کوئی نہیں ہے، لیکن جو اس نے باتیں کی تھیں وہ اپنی باتوں کی وجہ سے اس جال میں پھنس چکی ہے، اور میں اس عورت کے لیے کبھی بھی میں اس کے حق میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتی ہوں، کیونکہ اس کا جو شور ہے وہ تھوڑی بہت، پھر اس کو کوئی ڈسپلن ہے، کوئی اس کو طریقہ ہے۔ لیکن یہ عورت رابعہ آنٹی یہ اپنے حامد کو بھی کتنی بار اس کو ٹوکتی ہے، خود بڑی فلاسفر بنتی ہے، میں بہت ہی اچھی ہوں، میں یہ ہوں۔ اب علی مدر روز کے روز ان کو روسٹ کرتی ہے۔ اب تم کس باغ کی مولی ہو کہ تمہیں کچھ بندہ نہ کہہ سکے؟ سارا الزام مجھ پہ ہے کہ میں کسی کو بولتی ہوں۔ اگر میں ایسا بولوں نا تو الحمدللہ میرے جو سبسکرائبر ہیں نا وہ بہت ہی اچھے اور مسلمان ہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے لیے پکے ہیں۔ اگر میں کچھ ایسی بات بولوں وہ مجھے کہہ سکتے ہیں سسٹر آپ پڑھی لکھی ہو، آپ ایسی باتیں نہ کرو، تو یہ تمہیں بھی مبارک ہو، جیسے تم خود ہو ویسے میں تمہارے سبسکرائبر کو بھی نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ لوگ ہمیں دیتے ہیں ویو، اپنے پیکج کرواتے ہیں، اپنے پیسوں سے کرواتے ہیں، اور ہم لوگوں کی ویڈیو آگے وہ دیکھتے ہیں۔ تو تمہارے سبسکرائبر بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے اپنے میرے بہن بھائیوں جیسے ہیں، سب جو بھی واٹی پہ ویورز ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان کے لیے کبھی کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں۔ لیکن تم جیسی عورت، تمہارے نہ تمہیں اپنا ہسبینڈ منع کرتا ہے، نہ تمہیں بیٹے منع کرتے ہیں، اپنے خاوند کی عزت کو تم روز کے روز رول رہی ہو، وہ بیچارہ کبھی کچہری دوڑتا ہے، کبھی پولیس اسٹیشن دوڑتا ہے، ابھی پھر اس کی دوڑیں لگوانے والی ہو، کیونکہ ابھی تو پھر تمہارے اوپر کیس ہو گیا۔ تو یہ سب باتیں تمہیں ہی مبارک، میں ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی ان یوٹیوب کی انکم سے کوئی دلچسپی ہے، نہیں میں اس پہ بیٹھی ہوئی۔ تو بس یہی باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔